السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 14۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے۔ فرشتے نے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے۔ یہ آیت ایسے مسلمانوں سے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جانے میں پیچھے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پہ ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر ان کا ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پہ انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام کریں۔ ظاہری بات ہے، جب یہ لوگ آگے ہوتے تھے تو پھر مسلمان اپنے ہاتھ روک لیتے تھے۔ اب مسلمانوں کے لشکر کے لیے یہ بڑی الجھن بن جاتی تھی۔ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکے رکھیں تو خود انہیں نقصان پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے تھے۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی، وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ آیت آج کے دور کے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو کہ باہر کے ممالک میں جو ہے دارالکفر میں جا کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب فرشتے انہیں فوت کرنے لگیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کیوں یہاں پہ رہ رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے، ہم کمانے آئے، ہم فلاں ٹینگ۔ تو فرشتوں سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کرتے۔ دارالکفر میں رہنا، ہجرت نہ کرنے کے بہت سے نقصان ہیں۔ کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال بھی کریں تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی ہوس ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ایسے علاقوں میں جا کے ٹھہرے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی بزدلی پہ محمول کیا جائے گا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے۔ یعنی کہ کچھ ہجرت نہ کر سکنے والے ایسے بھی تھے جو کمزور تھے، ہجرت کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مستضعفین سے مراد وہ لوگ جو حقیقتاً معذور ہوں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، لنگڑے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ اور وسائل محدود ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی سواری کا بندوبست، نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مستثنا قرار دیا ہے کہ ان کی ہجرت نہ کرنے کے قصور کی معافی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ اسی طرح ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے ناتواں مسلمان بھی ایسے تھے جنہیں کوئی نجات کا راستہ نہیں ملتا تھا، جو کمزور تھے، تو ان کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے اللہ انہیں معاف کر دے جو واقعی حقیقتاً بھی کمزور ہے نا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ میں معاف کروں، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے اور جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہ اور گنجائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہ میں ہی اسے موت آ لے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں واقع ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، ہجرت کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی، ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شاعر بجا لائیں، دوسرا مدینے کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے خطہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا پھر تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں رہی نا، ٹھیک ہے؟ اور
کئی احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب قیامت تک ہجرت فرض نہیں، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسے مواقع پیدا ہو جائیں کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کا اپنا شاعر اسلام کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہو، تو مسلمانوں کا ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے اسلام کے شاعر بجا لانے کی سہولت میسر ہو، اور اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر کے پھر ہجرت کر جائیں اور اپنی اجتماعی قوت کو مرکوز کریں، اور پھر جہاد کرنا سب کچھ فرض ہو جائے گا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہجرت بھی جہاد کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر جب اس علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو پھر ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو دارالکفر میں رہنے کی رخصت کی کیا شرائط ہیں؟ مسلمانوں کا دارالکفر میں رہنے کا جواز صرف دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، تو اس کوشش میں وہاں گیا ہے، جیسے انبیاء جاتے تھے، کفر کے علاقوں میں جا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پاتا ہو، معذور ہو، مجبور ہو، لنگڑا ہو، وسائل محدود ہو، تو بیزاری اور نفرت کے ساتھ وہاں رہ رہا ہو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کافروں کے علاقوں میں رہنا مستقل معصیت، گناہ ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کو فوت کرتے ہوئے چھتر الگ ماریں گے اور پوچھیں گے تم یہاں پہ کیوں تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کمانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں یورپ، انگلینڈ، امریکہ، غیر مسلم کنٹریز میں، بڑی سخت پوچھ ہونی ہے وہاں رہنے پہ۔ اللہ کے یہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ مال کی محبت، یہ دولت کی ہوس اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ اور وہاں پہ جو ہے فرانس میں پردہ کرنے پہ پابندی، کہیں پہ داڑھی رکھنے پہ پابندی، لو جی وہاں کا قانون ہے، مجبور ہیں، کیا کریں۔ جہاں پہ دینی شاعر بجا لانا مشکل ہو وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ وسائل دینے پہ، اللہ رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ رزق دینے پہ قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔